السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان میاں سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور پلس ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف خان صاحب، جو ہر دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں اور یہ اپنے علاقے میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آل پختون صحافی اتحاد لاہور کے صدر ہیں، اور آئیں آج ان سے ہم بات کریں گے کچھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور کچھ سیاسی زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم جی خان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے لاہور پلس ٹی وی، آپ کے کیمرہ مین اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں سلیم بھائی۔ اچھا خان صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کروں گا۔ آج وہ لاہور کا صدر بھی ہے آل پختون صحافی اتحاد کا، اور سیاسی بھی قد کاٹ رکھتے ہیں۔ یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ سلیم بھائی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ سلیم بھائی، بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ دل کے اندر موجود تھا، اور یہی چیز یعنی کہ مجھے سیاست میں بھی لے کے آئی۔ سلیم بھائی، ایسا ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ، یعنی کہ میں پہلے بتا رہا تھا نا کہ بچپن سے ہی ایک جذبہ موجود تھا، اور یہی چیز جو تھی میں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے پختون جو بھائی ہیں ان کی بھی کوئی خدمت ہو تو ہمہ وقت تیار رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس تمام چیزوں کے سامنے رکھ کے سلیم بھائی، میں نے جب بھی کبھی کسی کی خدمت کی ہے، کبھی کسی عہدے کے لیے، کبھی کسی لالچ کے بغیر یعنی کہ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پختون بھائی کہ یہ ہمارے صدر ہیں، تو یہ میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور اہل علاقے کے لوگوں کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے، کبھی جلسے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی احتجاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کا اور اپنے پختون بھائیوں کا بہت ہی مشکور ہوں۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے یہ سیاست میں کب آئے، کیسے آئے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں تقریباً 10-12 سال سے، تو یہ سفر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ سلیم بھائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ دل کے اندر موجود تھا، اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا بھی کے اندر بھی ایک جذبہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور یہی چیز مجھے پی ٹی آئی کے اندر لے کے آئی، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیاب کرے، یعنی کہ جتنے بھی اپنا اثر رسوخ یا اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر آنے کا آپ کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ ہم اس نظام کو بدلیں گے، اور اس نظام کے اندر مختلف یعنی کہ جو مشکلات لوگوں کو پیش آ رہی ہیں، عوام کو پیش آ رہی ہیں، اس کو تبدیل کریں گے۔ تو اسی نظریے کو سامنے رکھ کے ہم نے پی ٹی آئی کو یعنی کہ اس کے اندر آئے تھے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ اس پی ٹی آئی کے اندر یعنی کہ جو موسمیاتی لوگ تھے وہ اس کے اندر گھس آئے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی کہ کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن ہم اپنے علاقے کے اندر ایک ٹیم ورک کے ذریعے کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر میاں اعظم صاحب صدر ہیں، میاں سلیم صاحب نائب صدر ہیں، اس کے علاوہ میاں عاصم سہیل ہیں، میاں فیصل لطیف صاحب ہیں، حاجی طاہر محمود صاحب ہیں، شیروز صدیقی ہیں، اور مہر سونا عتیق ہے۔ ہم ایک ٹیم ورک کے ذریعے یعنی کہ کیونکہ ایک جذبہ موجود ہے، یعنی کہ اگر مقامی جو قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کر رہی، تو ہم اپنی بساط کے مطابق جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم تمام لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ٹیم ورک کے ذریعے یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس طرح واسا ایل ڈی اے، اس کے اندر یعنی کہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم بھائی، آپ کو 10-12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن بھی لی، آپ کی پارٹی اقتدار میں بھی آ گئی ہے، تو عوام کو ریلیف دینے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، عوام خوش ہے آپ سے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سلیم بھائی، آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال پوچھا کہ عوام کو ریلیف ملا کہ نہیں ملا اس حکومت کے اندر۔ سلیم بھائی، ابھی جس طرح آٹا چینی بیسک چیزیں ہیں جو یعنی کہ ابھی کافی مہنگی ہیں، اور جس کے اندر یعنی کہ مافیا کے ذریعے جس طرح یہ لوگ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی، ان چیزوں کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں سلیم بھائی کہ جس سے میں کافی مطمئن ہوں حکومت کی طرف سے۔ جس طرح آپ سفارتی سطح پہ پاکستان کی حکومت نے یعنی کہ عمران خان نے
کافی ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا تھا بھارت ہمارے ساتھ، اور آج وہ دفاعی پوزیشن پہ کھڑا ہے. ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ جس طرح بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، نیپال ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمارا افغانستان ہے، ان کے ساتھ تعلقات کافی خراب تھے، جو اب عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد یعنی کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہو گئے ہیں. اور کشمیر کے ایشو کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اب ہمارے موقع ہم نے یعنی کہ بھارت کو بیک فٹ پہ لے کے گئے اور دفاعی پوزیشن پہ کھڑا کر دیا. اس کے علاوہ سلیم بھائی یعنی کہ میں جو دیکھتا ہوں کہ یعنی کہ سیاحت کے اندر یعنی عمران خان نے بڑا کام کیا پورے ورلڈ کے اندر، یعنی کہ پاکستان ان 10 پرکشش ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو سیاحت کے لیے جو سیاح ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سلیم بھائی آپ نے دیکھا کہ شجر کاری کے اندر یعنی کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ ایک مقام ملا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام یعنی کہ کرنا، وہ پاکستان وہ اپنے ٹارگٹ کو 10 سال پہلے ہی اچیو کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلیم بھائی آپ یعنی کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس سے میں کافی مطمئن ہوں. جس طرح احساس ایک پروگرام شروع ہوا تھا، اس کے اندر لوگوں کو 12,000 روپے بلا تفریق، یعنی کہ جس طرح کسی چیز کے اندر ایک تفریق پہلے ہوتی تھی کہ فلانی پارٹی سے یا فلانی پارٹی سے پارٹی بیس میں ملتا تھا، لیکن اس میں کسی پارٹی کو سامنے نہیں رکھا گیا، بلا تفریق لوگوں کو یعنی کہ 12,000 روپے کے جو پیکج تھا وہ ملا ہے، اور اس سے لوگ کافی مطمئن تھے. اس کے علاوہ سلیم بھائی صحت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ صحت کارڈ ہے وہ بھی بلا تفریق لوگوں کو ملنا شروع ہوئے، اور میں چیزوں پہ کافی مطمئن ہوں کہ باقی جو ادارے ہیں اور باقی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ اس طرح کی اصلاحات اگر آتی ہیں تو انشاءاللہ 5 سال کے بعد یعنی کہ ہم کچھ بتانے کے قابل ہوں گے. ابھی تو 2 سال کے اندر یعنی کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومتی رٹ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی انشاءاللہ. آج کل بلدیات کے حوالے سے کافی خبریں گرم ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں اگر بلدیات ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ عام آدمی جو پریشان ہے، آٹا اس کی پہنچ میں نہیں ہے، گھی اس کی پہنچ میں نہیں ہے، بجلی ہے وہ آسمانوں کو ریٹ چھو رہے ہیں، پٹرول وہ دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، LPG گیس ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. کس بنا پہ عوام کے پاس جائیں گے؟ کیا لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ کیوں دیں آپ کو ووٹ؟ کوئی ایک ایسا کام آپ نے کیا ہے عوام کے لیے جس بنا پہ آپ جائیں گے عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے؟ سلیم بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. جیسا کہ آپ کو پتہ کہ عمران خان کا ایک منشور تھا جس کے اندر یہ بلدیاتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یعنی کہ وفاق سے یہ جو اختیارات تھے وہ صوبوں کو منتقل ہوئے، اور صوبوں سے بعد میں اس نے ضلع کے سطح پہ اور ٹاؤن اور پھر یونین کونسل کے سطح پہ اس نے منتقل ہونا تھا کہ جو نہیں ہو سکے. لیکن اب جس طرح حکومت کی ریٹ ہے یہ 2 سال کے اندر، یعنی کہ اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو کچھ ملنے والا نہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، کیونکہ اس بلدیاتی نظام کے آنے کے بعد ہی یہ جو مسئلے مسائل ہیں جس طرح ہم اس کو ہم ان تمام چیزوں کا رونا رو رہے ہیں، اور بلدیاتی نظام کے آنے کے بعد انشاءاللہ بڑی حد تک عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہونے ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے، اور اس کے اندر یعنی کہ بلدیاتی جو نمائندے ہوں گے وہ لوگوں کے فلاح کے لیے کام کریں گے اور نکلیں گے. اور انشاءاللہ وہ کوئی بھی جیتے، کسی بھی پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہو، لیکن ملک کی مفاد کے لیے بہت ضروری ہے میرے سلیم بھائی کہ بلدیاتی نظام آنا چاہیے، اور اس کے اندر چاہے کوئی بھی پارٹی جیتے لیکن بندے وہ سلیکٹ ہمیں کرنے چاہیے کہ جو اس عوام کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے فلاح کے لیے کام کر سکیں. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئندہ الیکشن آ رہا ہے تو کیا آپ حصہ لیں گے اس الیکشن میں؟ سلیم بھائی دراصل بات یہ ہے کہ الیکشن اگر ہم اس میں حصہ لیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک لوگوں کی خدمت کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے. اگر ہم سیاست میں حصہ لیں یا نہ لیں، عوام کے کو سامنے رکھ کے ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. اگر علاقے کے عوام چاہیں گے کہ ہم اس میں حصہ لیں تو ہم ضرور حصہ لیں گے. اگر عوام کو کوئی اور میرے علاوہ کوئی بہتر لگا تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہی ہیں. رو بھائی، جو آج کل حالات چل رہے ہیں ان حالات میں کیا آپ اپنی سیاسی قیادت سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صحیح انصاف ہو رہا ہے؟ سلیم بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں تو اپنی مقامی سطح پہ جو مقامی قیادت ہے اسی کی بات کر سکتا ہوں کہ میرے خیال سے یہ موسمیاتی ایک قیادت تھی جو ہمیں عمران خان صاحب نے یہاں پہ پرووائڈ کی ہوئی تھی، اور وہ موسم کے رخ بدلتے ہوئے دیکھ کے وہ اب یہاں پہ نظر بھی نہیں آ رہی. یعنی کہ ان کو لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہاں
آپ کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ میں یہاں کے ایم این اے اور ایم پی اے کے جو امیدوار تھے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یعنی کہ ایک موسمیاتی وہ جو مینڈک تھے اور موقع کے اوپر ٹیں ٹیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب الیکشن گزر چکا ہے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں تو اس وقت بھی ان لوگوں سے مطمئن نہیں تھا کیونکہ یہ نظریاتی سیاستدان نہیں تھے، یہ موسمیاتی سیاستدان تھے جو موقع پرستی کو دیکھ کے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ نظریاتی کارکنوں کو یہاں پہ سلیکٹ کرتے اور ان کو ٹکٹیں دیتے، جو بعد میں بھی نظریاتی کارکن آج بھی سلیم بھائی لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب اپنے حلقے کے اندر ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، چودھری عبید الرحمان صاحب ہیں یہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حمزہ علی اوان صاحب ہیں بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو نظر ہی نہیں آتے۔ سلیم بھائی کام ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کم از کم کارکنوں کی دل جوئی کرنا بھی ان کا کام ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتے۔ اگر آپ ان کو آج فون کر کے دیکھ لیں تو کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سیاست کو صرف اپنی ذاتی فائدے اور ذاتی تعلقات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلیم بھائی انہوں نے اب بھی یعنی کہ جتنے صرف یہ ایم پی اور ایم این اے کے امیدوار ہونے کے باوجود آج اس چیز کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی کاروبار کو بڑھاوے دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے اپنی ذاتی اثر رسوخ اور اپنی بساط کے مطابق، یہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے میرا بھائی۔ اس سے میں بھی مطمئن نہیں ہوں اور میرے خیال سے عوام بھی اس علاقے کی مطمئن نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس علاقے کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر ایک نظریاتی کارکنان کافی سارے موجود ہیں، جس طرح احمد اظہر صاحب ہیں، یعنی کہ وہ ایک نئے سیاستدان، بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پہ لوگوں نے سیاست کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، سیاست ایک عبادت کا نام تھا یہاں پہ۔ سلیم بھائی یعنی کہ سیاست، کیونکہ عوام کو شعور آگاہی نہیں ہے، یعنی کہ عوام کی شعور کی آگاہی کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میاں صاحب کا فون آیا رات کو کہ صبح نیب کے دفتر کے باہر احتجاج کرنا ہے۔ میں نے پوچھا میاں صاحب کس بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ جی عبدالعلیم خان صاحب پیش ہو رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ آ کے یعنی کہ پیش ہونا ہے۔ اور میں نے ان کو کہا میاں صاحب آپ نے غلط جگہ پہ فون کر دیا ہوا ہے، یعنی کہ عوام کی شعور کی آگاہی کی ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ ان کو کہا کہ میاں صاحب اچھے بندے ہوں گے، لیکن انہوں نے اگر ایک حکومت کی ہے تو انہوں نے نیب کو ایک اپنے طور پہ جواب دینا ہے۔ میں نے ان کی گاڑی کے آگے جا کے بنگڑے کیوں ڈالنے ہیں؟ یہاں پہ عوام کی شعور کی آگاہی کی یہ علامت ہے کہ ایک بندہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ چور ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نیب کے اندر پیش ہوتا ہے تو ہم ان کی گاڑیوں کے آگے بنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نظریاتی کارکن جو ہیں وہ آگے آنے سے ڈر رہے ہیں میرا بھائی۔ اور نظریاتی کارکن جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیڈر کے لیے تو جان دینے کو لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خون مانگو خون دیں گے، پیسہ مانگو پیسہ دیں گے، ٹائم مانگو ٹائم دیں گے، ہر چیز پارٹی کے لیے حاضر ہے، وہ ہوتا ہے نظریاتی کارکن۔ ماشاءاللہ کافی پرانے ورکر ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی کوئی رنجش ہو کسی کے ساتھ یا کوئی ذاتی اختلافات تو ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ اختلافات کرنا تو یہ ایک تو مناسب نہیں ہے۔ یہی بات ہے سلیم بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک لکیر کے فقیر ہیں کہ میں نے جس کو لیڈر مان لیا وہ لیڈر اگر غلط بھی کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگوں گا، نہیں ہونا یہ نہیں چاہیے سلیم بھائی۔ یعنی کہ اگر میرا لیڈر کام نہیں کر رہا، جس طرح عمران خان ہے، مجھے نظر آ رہا کہ یہ ایک نظریاتی لیڈر ہے، اگر مجھے 5 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ نظریاتی لیڈر نہیں تھا اور اس نے ملک کو اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو میں اس کی گاڑی کے آگے بنگڑے نہیں ڈالوں گا۔ نظریات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا لیڈر اگر وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آیا ہوا ہے اور آپ پھر بھی اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں اور اس کی مفادات کو اپنا مفادات بنا لیں۔ سلیم بھائی نظریات کا ایک کام کر رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود سے جو لوگ پھر بھٹک جائیں اور ان کے اوپر ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی نہ کریں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا لیڈر ہو اور آپ کا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس سے آپ کو اس کی پیروی کرنا نہیں بنتا ہمارا۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالرؤف خان صاحب، جو بڑی پیاری شخصیت کے مالک تھے۔ آج بڑا مزہ آیا ان سے گفتگو کر کے۔ اب ٹائم ہو گیا اجازت لینے کا۔ جی خان صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سلیم بھائی میں آپ کا، لاہور پلس ٹی وی کا، میاں سلیم صاحب کا، آپ کے کیمرہ مین کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے اور ہمیں اپنا موقع بیان کرنے کا۔ سلیم بھائی آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے بہت مطمئن ہے کہ آپ علاقے کے مسائل، لوگوں کے مسائل کو انشاءاللہ اجاگر کریں گے، اور ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے چینل کو کامیاب کرے۔ اور میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ لاہور پلس ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ آپ تمام دوستوں کا اور سننے والوں کا بہت ہی شکریہ سر۔